ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اشعار رضا یوٹیوب چینل ہے، ایک آڈیو سوال ہے، پلے کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا ایک سوال تھا، سوال یہ ہے کہ جنازے کی نماز چپل پہن کر پڑھنا کیسا ہے، اور چپل نیچے رکھ کر اس کے اوپر پیر رکھ کر ٹھہر کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا ایسا پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی؟ جواب عنایت فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے پہلے تو میں ایڈیٹر سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ آڈیو تیار ہو، یعنی آنسر تیار ہو، تو اس کے اندر چینل کا لوگو وغیرہ جو ہے وہ انسرٹ ضرور کر دیں، اشعار رضا یوٹیوب چینل کا، جن کی طرف سے سوال ہے۔ اور ان کا پہلے بھی مجھ پر ایک احسان رہ چکا ہے، انہوں نے یوٹیوب چینل کا جو ہے نا وہ لوگو روٹیٹ لوگو بنا کے دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا ان کو دے، اور میری طرف سے یہ اس احسان کے بدلے کی کوشش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی نیک نیتی سے کیے جانے والے کام کو انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ثواب ملے گا۔ اچھا، سوال کے جواب پہ آتے ہیں۔ اصل میں چپل کو پہن کر نماز پڑھنے کے، خاص طور سے جنازے کی نماز پڑھنے کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے تو اس میں دو تین صورتیں بنتی ہیں چپل کے تعلق سے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر چپل نئی ہے، یعنی نیو ہے، اور اس پہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی، اور اس کو پہن کے اگر نماز پڑھ لی تو پھر بھی نماز تو ہو جائے گی۔ اور جنازے کی نماز کے ہونے کا تعلق جو ہے وہ ایک شخص سے بھی کافی ہوتا ہے، یعنی امام کے نماز ہونے سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مقتدی کی پیچھے نماز ٹوٹ بھی گئی کسی وجہ سے، تو بھی وہ نماز جو ہے نا جنازے کی امام کی اور باقی مقتدی کی وجہ سے جو ہے نا نماز ہو جاتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ چپل تو نئی ہے، مگر چپل پرانی ہے لیکن نجاست اس پہ فی الحال نہیں ہے، یا تو وہ دھل چکی ہے یا تو وہ چلنے سے گھس گئی ہے، نجاست رگڑ کی وجہ سے چھٹ گئی ہے، اب اس پہ کوئی نجاست نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ نماز میں جو ادب ہے، خشوع و خضوع ہے، وہ چپل یا جوتے پہننے سے وہ نہیں آتا۔ دوسرا یہ کہ معاشرے کے اندر بھی اس کو نا بے ادبی سمجھی جاتی ہے کہ اگر کوئی چپل پہن کے نماز پڑھتا ہے تو آدمی اس کو دیکھتے ہیں، حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ بہت جلد بازی میں، اسے اتنا ٹائم بھی نہیں ہے چپل اتارنے کا، تو اسی لیے۔ باقی اگر نجاست کے نیچے، چپل کے نیچے اگر نجاست لگی ہے اور چپل کے اوپر کھڑا ہو یا پھر چپل پہنے، دونوں صورت میں بات ایک سی ہی ہے، مگر اس میں اگر چپل کے اوپر بندہ کھڑا ہوا ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ایسی نجاست کے اوپر کوئی موٹا کپڑا بھی بچھا دیا جائے، جا نماز یا کوئی ایسی چیز کہ جس پہ بندے نے نماز پڑھی، تو اس کی نماز ہو جاتی ہے، یہ اس کا جزیہ ہے۔ تو اس صورت میں اگر چپل کے تلے پہ نجاست ہے اور چپل پہنی ہوئی نہیں ہے، یعنی اس کو پہننے میں شمار نہیں کرتے کہ جیسے ناپاک چیز کو پہننا کہیں گے، تو چپل اگر پہنی نہیں ہے، اتاری ہوئی ہے، اس کے اوپر کھڑا ہے، یہ اس صورت کی بات ہے۔ اور اگر یہ کہ نجاست چپل میں ہے لگی ہوئی اور اس نے چپل کو پہنا ہوا ہے، تو پھر یہ نجاست والی چیز کو لے کر نماز پڑھنے کے حکم میں آئے گا، تو اس کی نماز پھر وہ نہیں ہوگی اگر نجاست غلیظہ ہے، نماز فاسد کرنے کے معاملات تک پہنچی ہوئی ہے، یعنی جو درہم والا معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے سوا اگر نجاست نہیں ہے پھر بھی بندہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو جیسا بھی بتایا کہ ایک ہی شخص کی نماز پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے، تو لیکن اس کو سمجھا دینا چاہیے، پیار محبت سے سمجھا دو کہ بھائی جو آگے جنازے پہ لیٹا ہے اس کی چپل تو زندگی بھر کے لیے اتر گئی، آپ کو 2 منٹ بھی چپل اتارنے کا ٹائم نہیں ہے، تو اس کو سمجھا دی جائے تو بہتر رہے گا۔ اور چپل کو نہ نماز میں، جنازے کی نماز میں، نہ دائیں رکھا جائے نہ بائیں رکھا جائے۔ اور لوگ اس میں کیا کرتے ہیں کہ لیفٹ رائٹ چپل ایک ایک رکھ دیتے ہیں، یہ سوچ کے کہ چپل آگے نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ پھر اپنے آگے نہ ہونا، وہ دوسرے والے کے دائیں بائیں ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں چپلوں کے دونوں تلے ملا کر جو ہے وہ اپنے پیروں کے درمیان میں رکھ لے، یعنی دونوں پیروں کے بیچ میں، جہاں 4 انگل کا فاصلہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ۔ تلے ملانے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح دونوں چپل کے تلے آپس میں جوڑ کر اس کو درمیان میں رکھ لے گا، تو فاصلہ بھی جو ہے نا پیروں کے درمیان کا کم ہو جائے گا، تھوڑا دبا کے چپلوں کو کھڑا ہو جائے گا، تو اور پھر اس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو نہ تو چپلوں پہن کر پڑھی جائیں، یہ بھی لوگوں کے باعث نفرت ہوگا
लोग उसको हकारत से देखेंगे और ऐसे मौके पर उसको समझा दिया जाए, चप्पल उतारने के लिए आराम से कह दिया जाए। अब ये कि इसके अंदर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से लोग ऐसे में चिल्लाने लगें दूसरे लोगों के ऊपर, नमाज जनाजे का टाइम होता है, डांट के चप्पल उतरवाते हैं, तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। उनको प्यार से समझाते कि भाई चप्पल अभी उतार लो, नमाज चप्पल उतार के पढ़ो और दरमियान में रख लो, तो इंशाअल्लाह ताला जो है वो हिकमत से काम हो सकता है। और अगर मौका उस वक्त ना मिले तो नमाज से फ़ारिग होने के बाद इंशाअल्लाह ताला उनको समझा दें आइंदा के लिए मुस्तक़बिल में उनके लिए इस्लाह हो जाएगी। तरीका अच्छा होना चाहिए इस्लाह का, तो वो हमेशा उनको इंशाअल्लाह याद रहेगा कि जनाजे की नमाज़ में चप्पल को ना पहनते हैं, ना उस पर खड़े होते हैं, बल्कि चप्पलों को दरमियान में रखते हैं। हाँ, अगर सूरत हाल ऐसी है नमाज जनाजा में कि बारिश का मौसम है या माहौल है और या कीचड़ है या जगह ऐसी है कि जहाँ नीचे गंदगी है और फिर चप्पलों को रख कर उस पर खड़ा हुआ जाए, यानी स्पेस नहीं है मुक्तदियों के लिए, तो एक यानी फिर ये कोई इंडिविजुअली सूरत बनेगी अलग से, ऐसा अक्सर तो नहीं होता लेकिन हो सकता है, ये भी मुमकिनात में से है, कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। ऐसी सूरतें आ सकती हैं क्योंकि शहर को इमेजिनेशन नहीं करना चाहिए। मसाइल जो हैं वो शहर के गाँव कस्बों देहात में भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे अक्सर कच्ची ज़मीन, गोबर वग़ैरह का या नजासत का या मट्टी, खेतों में भी नमाज हो सकती है, तो मसला कहीं भी पेश आ सकता है। तो इसलिए सारी सूरतें मैंने उसमें बता दी कि अगर ऐसा गुंजाइश कहीं है कि गंदगी है तो फिर चप्पलों को रख के उसके ऊपर खड़ा हो जाए, अगर नीचे नहीं खड़ा हो सकता तो। पत्थर में असल लाले पुरनवार